أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ میاں بیوی کا باہمی رضامندی سے اس کھاتے حمل کروانا کیسا ہے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ جس قدر بھی ممکن ہو اپنی نسل بڑھائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ سنن نبی داود کتاب النکاح میں حدیث نمبر 2050 اور سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 3229 ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جنم دینے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے امتوں پر فخر کروں گا۔ کثرت نسل امت کی کثرت کا سبب بنے گی اور امت کی کثرت باعث عزت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسان کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، کہ تم کو ہم نے جماعت کثیر بنا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو جماعت کثیر یعنی کہ زیادہ کر دیا۔ اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ امت کی کثرت باعث عزت اور قوت ہے اور نہ کہ فقر اور بھوک کا سبب ہے، جیسا کہ بعض بدگمانی کرنے والے لوگ تصور کرتے ہیں۔ امت کی تعداد جب زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر اس کا اعتماد اور بھروسہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پر ایمان ہو کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما کر اسے اپنے فضل و کرم کے ذریعے بے نیاز کر دے گا۔ عورت کو دو شرطوں کے بغیر مانع حمل گولیاں استعمال نہیں کرنی چاہیے، یا کوئی بھی اسقاط حمل پر مبنی کوئی اس طرح کے ہتھ کنڈے نہیں اپنانے چاہیے۔ نمبر ایک، عورت کو اس کی واقعی ضرورت ہو، مثلا وہ بیمار ہو اور ہر سال حمل کی متحمل نہ ہو سکتی ہو، یا بے حد لاغر کمزور ہو، یا کچھ اور ایسے موانع ہوں جن کی وجہ سے ہر سال حمل ہونا اس کے لیے جان لیوا اور نقصان دہ ہو سکتا ہو۔ نمبر دو، شوہر نے اسے اس کی اجازت دے دی ہو، کیونکہ شوہر کا یہ حق ہے کہ بیوی اس کے لیے اولاد پیدا کرے۔ اور اس کے علاوہ ان گولیوں کے استعمال کے لیے یا کوئی بھی اس طرح کا پہلو بنانے کے لیے طبیب سے یہ مشورہ کرنا بھی ضروری ہے کہ ان کا استعمال نقصان دہ تو نہیں۔ جب یہ دونوں شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر ان گولیوں کے یا اس طرح کا کوئی بھی جو منصوبہ بندی پر مبنی کو پہلو ہے اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسی گولیاں استعمال نہ کی جائیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مانع حمل ہو، کیونکہ یہ قطع نسل کے مترادف ہوگا کہ اگر کوئی اس طرح اسقاط حمل کروا دیتے ہیں تو وہ قتل کے زمرے میں آئے گا، اور قرآن نے اس سے منع کیا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ان کو بھی رزق ہم نے دینا ہے، تمہیں بھی رزق ہم نے دینا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کرے گا، چاہے وہ باہمی رضامندی کے ساتھ کریں، تو وہ دونوں قتل کے اندر برابر کے حصے دار ہوں گے۔ حمل کو ضائع کروانا کبیرہ گناہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔